السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. ذات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سفر کے آداب و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی. کوئی ایسا موقع نہیں ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کا راستہ نہ دکھایا. چھوٹے سے چھوٹا عمل، چھوٹے سے چھوٹا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ کر کے بھی دکھایا، حکم بھی دیا. ایک انسان سفر پر جاتا ہے، ظاہری سی بات ہے بہت کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ کوئی سفر بغیر کسی سٹے کے یعنی کہ کسی جگہ پہ رکنے کے کیا گیا ہو، کیونکہ ہر ایک انسان بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، بیت الخلاء جانے کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں پڑاؤ لازمی کرتا ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو اس مقام پر جو رہنمائی فرمائی ہے کہ شاید ہی کوئی اس بات کو سوچتا ہے یا دین سیکھنے کا یا اس کے متعلق سمجھنے کی کوشش کرتا کہ ایک سفر میں آپ ایک جگہ رک رہے ہیں، وہاں پر رکنے کی بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے یا وہاں پر رکنے کا بھی کوئی عمل ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا، جو اس حدیث کے راویہ ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر سفر کے دوران کسی منزل پر رکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کلمات کہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آپ کی مخلوق جو شر پیدا کرنے والی ہے اس سے، آپ کے کامل کلمات کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، تو جتنی دیر وہ اس جگہ پر موجود ہے اور وہاں سے چلا نہیں جاتا، اس کو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اب آپ اس جگہ پر ہیں، ظاہری سی بات ہے اتنی بڑی دنیا ہے، ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے لوگ بھی موجود ہیں، خیر بھی موجود ہے، شر بھی موجود ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم کسی جگہ کا شر سے پناہ مانگ لیں گے تو انشاءاللہ وہاں سے ہمیں خیر ہی خیر ملے گی، شر جیسی کوئی چیز نہیں ملے گی. تو اسی لیے اب یہ دعا ہے، مجھے بھی نہیں پہلے پتہ تھا. میرے جو استاد محترم قاری محمد موسیٰ صاحب انہوں نے جب مجھے بتایا تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں جن کو اس بارے میں علم نہ ہو، لیکن کوشش کرے کہ جس بارے میں علم ہو جائے اس کو پیچھے نہ چھوڑے، اس کو پسر پشت نہ ڈالیں، لازمی طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر جو بات کرتے ہوئے یا کوئی بھی حدیث کو میرے سے پوچھتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے اس کا حوالہ ساتھ بیان کیا جائے. تو اس حدیث کا جو حوالہ ہے مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6879 میں 6879. تو آپ جا کے خود بھی اس کے متعلق پڑھ سکتے ہیں کہ اتنے اچھے کلمات اور اتنی خوبصورت ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کی ہے. تو کوشش کریں اس پر عمل ضرور کریں اور آگے بھی اس کو لازمی سن کر کسی اور کو بتائیں تاکہ اس کے لیے بھی ایک ہدایت کا سلسلہ شروع ہو. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ میں پھر یعنی کہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ دعا لازمی پڑھے. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.